دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے یہاں بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بندے کی تخلیق کا مقصد بندے کو یہ زندگی عطا کرنا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے دی کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے، جنات اور انسانوں کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، تو دنیا کے اندر جب ہم آئے تو اس دنیا کے اندر ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری زندگی اس بات کا نمونہ بن جائے کہ ہم دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ذہن میں جو وہم و گمان ہے، سوچے ہیں کہ ہم دنیا کمانے آئے ہیں، مال کمانے آئے ہیں۔ نہیں، مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مال کمایا جائے حلال طریقے سے اور اس کو خرچ کیا جائے حلال طریقوں پر۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، لیکن قبر کے بعد جب حشر ہوگا نا، میدان محشر میں بندہ مومن سے 5 سوال ہوں گے۔ 5 سوال ہوں گے بندہ مومن سے، اور جب تک بندہ مومن ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، اللہ اسے اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ ان میں سے یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں آئے تھے جو تم نے مال کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا؟ اگر ہم نے مال حرام طریقے سے کمایا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ اگر کمایا حلال طریقے سے ہے، خرچ ہم نے حرام راستے پہ کیا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں پھر بھی جواب دے نہ پائیں گے۔ پھر اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اللہ یہ بھی پوچھے گا بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تو زندگی میں تو نے میری بارگاہ میں کیا کما کے لائے ہو؟ اور پھر یہ بھی پوچھے گا رب تعالیٰ میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، وہ جوانی تم نے کہاں ضائع کی ہے؟ چوک اور بازاروں میں بیٹھ کے ضائع کی ہے، یا جب مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی تھی، کیا تو ان تمام مصروفیات کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آتا تھا، میرے گھر میں آتا تھا، یا تو وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا؟ میرے بھائیو دیکھیں نا، آج ہم بنیامین صاحب کی دعوت پہ آئے ہیں اور یہ کتنی عزت کرتے ہیں مہمانوں کی۔ مہمانوں کی عزت کرنا میری آقا کی سنت ہے، اور یہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ ہم ان کے گھر میں آتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر ایک بندہ ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے قریبی کے فوت ہونے پہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے اور یاد رکھتا ہے فلاں میرے پاس آیا تھا۔ جب ہمارے گھر میں کوئی آئے، ہم اس کے راستے میں نگاہیں بچھاتے ہیں، تو جب رب کے گھر میں جائیں تو رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ سفر پہ نکلا۔ سفر پہ جب نکلا تو راستے میں مسجد آئی، وزیر نے کہا اگر بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر لوں۔ بادشاہ باہر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو جا کے نماز ادا کر۔ وزیر نماز پڑھتا رہا، نماز میں خوشی اور خضوع ملا، کیف طاری ہوا، لطف ملا، سرور ملا۔ نماز ذرا لمبی ہو گئی، باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے کس چیز نے تجھے باہر آنے سے روک رکھا ہے؟ وزیر اندر سے آواز دیتا ہے کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ میرے بھائیو رب کا شکر ادا کریں جو ایک دن میں 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اپنی جبیل نیاز رب کی بارگاہ میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپتے ہیں۔ اس سے بڑا کرم رب کا اور کیا ہوگا؟ مائی رابعہ بسے سے کسی نے پوچھا تھا کہ مائی صاحبہ وقت مختصر ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ ہماری توبہ قبول ہے؟ تو مائی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، فرمایا کہ جب تو توبہ کر رہا ہے نا تو تیری توبہ قبول ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق دی ہے تو تیری توبہ قبول ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ مائی صاحبہ نے بڑا پیارا جملہ ایسا فرمایا کہ جب رب نے تجھے توبہ کی توفیق دے دی ہے
تو گویا کہ تیری توبہ قبول ہے، تجھے توفیق دی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے کے بعد جب ہمارے دل میں وہ گناہ کھٹکا پیدا کرے تو جان سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، بندے تو میری نافرمانی کر چکا ہے، پلٹنے کا وقت ہے، ابھی پلٹ کے میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، جو کام کرنے کے بعد تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے، اے بندہ مومن تو نے غلط کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ اور یہی اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نادم ہو جائے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے۔ انسان کے تین نفس، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے نا، اسے ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا۔ اور پھر جب انسان کا وہ نفس بھی، جب نفس مطمئنہ بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، وہ فرشتہ آ کے خوشخبری دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو رب کی بارگاہ میں اس حال میں لوٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ بندے کون ہیں؟ آپ پر میں نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس نفس مطمئنہ کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ اسے صالحین کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے، اور ان نعمتوں جو اللہ کی بارگاہ میں انعام پانے والے لوگ ہیں ان کی لسٹ میں وہ بندہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ کی جنتوں میں وہ نفس مطمئنہ داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے، یہ اللہ نے زندگی دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے بھی ہیں اللہ کے لیے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے۔ جب آئے ہی اللہ کے لیے ہیں تو ہم نے کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ہم نے وہ کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہیں، ہم نے ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے والے ہیں، جو مصطفیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اگر یہی ہماری زندگی میں ہمارا کردار رہا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور جب ہماری روح پرواز فرمائے گی تو ہماری روح سے خطاب ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔